بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ اے پی کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے یہ پری پلان پی ٹی آئی کی جو ہے وہاں پہ جو گورنمنٹ بنی ہے پری پلان انہوں نے حالات ایسے پیدا کیے کہ قرآن ایجنسی کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے پچھلے عرصوں میں بھی اور خاص طور پہ گھنڈپور کے آنے کے بعد ایک نظر انداز کر کے وہاں کے حالات کو ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انہوں نے پروونشل گورنمنٹ نے ابھی تک فوج کو بلانا ہوتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق. لا اینڈ آرڈر اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستان کے آئین کے روح سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی فوج کو بلا سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ فوج کو بلا سکتی ہے. انہوں نے آج تک فوج کی ریکوزیشن نہیں کی ہے. قرآن ایجنسی میں جو فوج بیٹھی ہے وہ وہاں پہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس بارڈر کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہے. پروونشل گورنمنٹ نے افواج پاکستان کو ریکوزیشن نہیں کی ہے کہ آپ پارا چنار کے اندر صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں. جان کے نہیں کی ہے، اور اس لیے نہیں کی ہے کہ یہاں کشت خون ہو، خبریں بنے اور گالیاں جو ہے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو دی جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں وہ فوج سے تو سوال کر رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت سے تو سوال کر رہے ہیں، لیکن جو اصل وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس سے سوال نہیں کر رہے ہیں. جب اسلم رئیسانی صاحب کے زمانے میں وہاں پہ ہزارہ قبائل کے لوگوں کو بے گناہ شہید کیا گیا تو اس کے بعد تو لوگ دھرنوں پہ بیٹھے رہے وہاں پہ، جی چیف منسٹر استعفیٰ دے دے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی پہ وہاں کے چیف منسٹر سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، تو کے پی کے اندر اتنی زیادہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اس پہ چیف منسٹر اور پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ لوگ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے مذہبی ٹھیکیدار بنتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اسلم رئیسانی سے تو استعفیٰ مانگا جاتا تھا، پنجاب میں کچھ ہو جائے تو شہباز شریف سے اور مریم سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے، آپ اس چور ڈاکو نمبر 1 جو ہے اس سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آج اسی کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ایک پورا پلان بنایا گیا، اول تو فوج کو انوالو نہیں کیا گیا قرآن ایجنسی کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ، اور آج جب وہاں پہ دونوں فریقین، پہلے جو زمینوں کے تنازع تھے اس کے بعد یہ قبائل کے تنازع بن گئے، اور اس کے بعد اس کو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ جنگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے افسوس ہے کہ گلگت، میری گزارش ہوگی گلگت بلتستان کے حضرات تمام دوستوں سے بھی، اس جنگ کو گلگت بلتستان کی طرف دعوت نہ دیں، اس میں اپنے آپ کو نہ پڑھیں. وہاں جو بھی شہید ہو رہا ہے وہ مسلمان شہید ہو رہا ہے، وہ انسان جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا جا رہا ہے. اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی. اور گلگت میں ہم بھی ڈائیورس ایک خطہ ہے، ہمارے یہاں پہ بھی مختلف اضلاع میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ اس جنگ کو کھینچ کے گلگت بلتستان لایا جائے. خدا کے لیے یاد رکھو، ہم نے بڑی مشکل سے گلگت بلتستان کے عوام نے، ریاستی اداروں نے، یہاں کی سول سوسائٹی نے مل کے گلگت بلتستان کو پرامن بنایا، جس کے ثمرات آج 10 15 لاکھ ٹورسٹ آ رہے ہیں. آپ قرآن ایجنسی گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت ہے، ان کی ویلی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کش خون کی وجہ سے وہاں پہ کوئی حکومت کا نمائندہ بھی نہیں جا رہا ہے، اور تو چھوڑ دو تو چیزیں ٹورسٹ وہاں جائیں. کے پی کے گورنمنٹ کو ختم کر کے وہاں پہ گورنر راج نافذ کیا جائے، اس لیے کہ آج وہاں پہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر 100 سے زیادہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ بیس پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے، بچوں کو جو ہے وہ تباہ کر کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، لوگوں کے سر کاٹ کے جو ہے وہ بازاروں میں لٹکایا جا رہا ہے. یہ خطرناک بات ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ پروونشل گورنمنٹ ابھی تک ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکی. گلے پھاڑ پھاڑ کے وفاق اور اسلام آباد اور ڈی چوک پہنچنے کے لیے تو سارے وزیر ان کے تیار ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن ایجنسی میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کی رسپانسبلٹی ہے، کس کی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے جو ہے وہ بعض حضرات جو ہے اس کشت خون کو بڑھاوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کسی کے گھر کو جلتے ہوئے
افسوس کریں، اس پہ خوشی نہ منائیں، اور اگر اس بھڑکاؤ بھاشن دے کے آپ اپنی طرف لانے کی کوشش کریں کہ یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، یہ لمحہ فکری ہے۔ ابھی تک چیف منسٹر کو توفیق نہیں ہوئی، جہاں پہ 100 لاشیں گری ہیں جو ایک ہفتے میں گری ہیں گنڈاپور کو، وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک وزیر کو کل بھیجا تھا، سنا اس پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، وہ بھی بھاگ کے واپس آ گئے ہیں جلدی سے۔ جب آپ کے اپنے صوبے میں یہ حالات ہیں، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے جتنی توجہ قرم ایجنسی پہ دینی چاہیے تھی نہ وفاق دے رہا ہے، اتنی توجہ صوبائی حکومت کی جو اولین ذمہ داری تھی وفاق سے مدد لینے کی، نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ آج وہاں پہ کوئی ایریا، کوئی جو پارا چنار کے اندر، قرم ایجنسی کے اندر کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی دور دور تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں، جہاں پہ جا کے وہ کسی کے محلوں کو آگ لگا رہے ہیں، خواتین کو اغوا کیا گیا ہے، عصمت دریاں بھی ہو رہی ہیں، اور فخریہ انداز میں دونوں قبائل جو ہے وہ عرف عام میں دونوں مسالک کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب چونکہ اگر وہ تو ہے 80 سال سے وہاں پہ ایک جھگڑا ہے، زمینوں کا جھگڑا ہے، اگر آپ پروونشل گورنمنٹ اگر اداروں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آپریشن نہیں کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ خون خرابہ ہوگا، اس کے اثرات پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش ہوگی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قرم ایجنسی کو مکمل جو ہے وہ کرفیو لگایا جائے، کے پی کے گورنمنٹ میں جو ہے وہ گورنر راج نافذ کیا جائے، ایک تگڑی وہاں پہ گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی بنائی جائے، اور جتنے یوتھیوں کی وہاں پہ پرورش کے لیے جو ریاست کے وسائل یوز ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور مکمل طور پر قرم ایجنسی کو میری درخواست ہوگی وہاں کے دونوں قبائل سے، اور جتنے بھی وہاں پہ اکابرین ہیں قرم ایجنسی کے اندر، خدا کے لیے اس جنگ کو ختم کریں۔ گلگت بلتستان والوں سے پوچھیں ہم نے ان فسادات سے کیا نقصانات اٹھائے ہیں، آج امن سے ہمیں کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج یہ جو فرقے آج نہیں بنے، صدیوں سے ہیں، صدیوں تک رہیں گے، لہٰذا اپنے اختلافات کو جرگے کی شکل میں حل کر کے امن لانے کی کوشش کریں۔ آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے توقع نہ لگائیں کہ وہ تو چاہے گی آپ کو بھڑکائے گی۔ یہ وہی جنرل فیض اور انہوں نے مل جل کے جو ہے یہ ماحول بنایا تھا، وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو وائنڈ اپ کر کے اپنے مخصوص کچھ لوگوں کو جمع کر کے پورے صوبے میں پھیلا دیے تھے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہے کہ وہاں پہ بس پہ اٹیک ہوتا ہے، وہ اگر بس کے اندر موجود مسافر شیعہ ہوتے ہیں تو شیعہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں، سنی مذمت نہیں کر رہے اس طرح جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر وہ بدلے میں جا کے وہاں پہ اہل سنت کے لوگوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، دونوں کو شہید ہی کہیں گے ہم، ہمارے حساب سے، ہمیں تو پتہ نہیں کس کے کیا جرم ہے، تو اس پہ اہل سنت والے جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اہل تشیع والے نہیں کرتے ہیں۔ خدا کے لیے دیکھیں، قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہیں کوئی قتل ہوا ہے اور اس قتل کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کے اس پہ خوش نہ ہوں۔ اگر کوئی قتل پہ خوش ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس قاتل کے مقتول کا جتنے سزا ہوگی قاتل کی، اتنی ہی اس کو بھی ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی۔ تو میری گلگت بلتستان کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، علماء کرام ہیں، مذہبی اکابرین ہیں، سب سے گزارش ہے اس آگ کو کھینچ کے اپنی طرف لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بہت تباہ کن بات ہے، اس کو وہیں پہ رہنے دیں، اور ان کو بھی سمجھائیں جس کا اثر و سوکھ ہے وہاں جا کے منت ترلا کریں، ریکویسٹ کریں، دعا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ان کی تعاون سے ہو رہا ہے اور ان کی سپورٹ سے ہو رہا ہے۔ ادروائز وہ وہاں جاتا، چیف منسٹر وہاں جا کے مذمت کرتا، کھڑا ہوتا، بٹھاتا لوگوں کو۔ آج تک انہوں نے ان کے جلسوں میں ایک لفظ مذمت کا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے انتہائی افسوس، دکھ ہے، گلگت بلتستان کا ہر وہ شہری دکھی ہے جو امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، پاکستان کا ہر شہری دکھی ہے اس معاملے میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین پہ صحیح طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم انسانوں کو، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں، جہنم بنانے کی کوشش نہ کریں۔ لہٰذا عقل کے ناخن لیے جائیں، سختی سے کے پی کے حکومت کو لگام دی جائے اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے، اور کے پی اور قرم ایجنسی کے اندر فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ
افواج پاکستان کو طلب کرنے کی ضرورت ہے اور وسیع ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. جس نے بھی دہشت گردی وہاں کی ہے ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں انسان جی سکیں